علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگ دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، پورے رمضان المبارک میں ہم نے موقع محل کے اعتبار سے اعمال کے فضائل اور مسائل، حکمتیں سنی سمجھی اور امید ہے کہ ہم نے عمل بھی کیا ہوگا۔ سب سے پہلے روزے کا بیان گزرا، اس کے فضائل مسائل حکمتیں گزری، پھر زکوٰۃ، پھر اس کے بعد جو ضروری چیزیں تھیں صدقات کے متعلق بھی بات گزری، دعاؤں کی اہمیت کیا ہے وہ بھی گزر گیا۔ اب ایک وقت کا تقاضا یہ ہے کہ صدقہ فطر کے متعلق ہم کو علم حاصل ہو جائے، اس کے مقاصد ہم کو سمجھ میں آ جائیں، اور اس کے جو اہم مسائل ہے، کس طرح ادا کرنا، کتنا ادا کرنا، کب ادا کرنا، کس کو دینا، کتنا دینا، یہ سب ہم کو سمجھ میں آ جائے۔ تو آج مکمل اسی کی تفصیل ہوگی، تو بغور سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ فطر کس کو کہتے ہیں۔ اصل میں اس صدقے کو بعض علاقوں میں صدقہ فطر کہا جاتا ہے، بعض علاقوں میں زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے، بعض علاقے میں فطرہ کہا جاتا ہے، بعض علاقے میں فطرانہ کہا جاتا ہے۔ تو فطر اس سے جڑا ہوا ہے۔ تو فطر لغت میں ڈکشنری میں کہتے ہیں کھولنے کو یا توڑنے کو، کھولنے کو یا توڑنے کو۔ اور یہ جو عید آنے والی ہے، عید الفطر، یہ بھی کیا ہے؟ روزے کے کھولنے پر، یعنی روزہ تو ہم روزانہ شام میں کھولتے ہیں، لیکن آخر کار 30 روزے یا 29 روزے جب مکمل ہو جاتے ہیں تو گویا کہ ہم نے ایک دم سے روزے کو کھول دیا، اسی لیے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ تو لغت کے اندر فطر کہتے ہیں کھولنے کو یا توڑنے کو، اور شریعت کی اصطلاح میں صدقہ فطر کہا جاتا ہے اس صدقے کو جو رمضان المبارک کے مکمل ہونے پر ہر عاقل بالغ، چاہے اس نے روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، کسی مجبوری کی وجہ سے، عورت مرد اور بچے بوڑھے سب پر جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ اور دے گا کون وہ بات الگ ہے، وہ آگے مسئلہ آئے گا، لیکن سب کی طرف سب کے اوپر واجب ہو جاتا ہے جو ان شرائط میں بیٹھتے ہیں۔ تو یہ بھی ہم نے سمجھ لیا کہ فطر یا فطرہ یا زکوٰۃ الفطر کس کو کہتے ہیں۔ اب اس میں حکمت کیا ہے، صدقہ فطر کی حکمت کیا ہے، کیوں اس کو مشروع کیا گیا؟ ابن شاہین کی روایت ہے، حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا اس مہینے کا جو ثواب ہے، اور اس میں ہم نے جو اعمال کیے ہیں، اس میں جو ہم نے اچھائیاں کی ہیں، روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، تو اس پر مرتب ہونے والا جو ثواب ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والے جو جزائے ہیں، انعامات ہیں، اس کے جو اعمال ہیں یہ زمین اور آسمان کے درمیان رمضان المبارک کے معلق ہو جاتے ہیں، لٹک جاتے ہیں، جب تک کہ صدقہ فطر نہ دیا جائے۔ جیسے ہی صدقہ فطر دیا جاتا ہے تو اس کے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک مقصد یہ بتایا کہ روزے دار سے جو انجانے میں بے خیالی میں بے حیائی کی باتیں ہو جاتی ہیں، یا چھوٹے موٹے کچھ خلاف ورزیاں ہو جاتی ہیں چھوٹی موٹی، تو اس کی جو ہے تلافی کے لیے اللہ رب العزت نے صدقہ فطر کو رکھا ہے۔ اور اس میں فائدہ کیا ہے اور ایک حکمت کیا ہے؟ اس میں دوستو ہم دیکھیں تو اسلام کی خوبی ہے۔ اسلام کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہیں ان کے اندر اگر کوئی تہوار ہو تو خاص طور پر وہ اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی فکر کرتے ہیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی بھی خوشی کا موقع ہو یا جو بھی بات ہو، اس میں سب سے پہلے تم کو عام لوگوں کے حالات دیکھنے ہیں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ایک گھر میں تو خوشیاں منائی جائے، عید منائی جائے، اور دوسرا گھر جو ہے نہ ہونے کی وجہ سے عید کی خوشی سے محروم رہیں، یا کسی بھی خوشی کے موقع پر جس کو اسلام نے خوشی کا موقع کہا ہے، جیسے مثال کے طور پر قربانی والی عید، اس موقع پر اللہ رب العزت نے قربانی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ چیز بتائی ہے اور کر کے دکھایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا گوشت یا کلیجہ تناول فرماتے تھے، باقی پورا غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ معلوم ہوا دوستو، یہ جو چیزیں ہیں اسلام یہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو خوش کر کے خوشی حاصل کرو، نہ کہ یہ کہ خود خوش ہو جاؤ، خود اپنے بچے اور بیوی کی فکر کرو اور دوسرے اسی خوشی سے محروم رہیں۔ تو ایک یہ بھی اس کا مقصد ہے کہ کسی بھی غریب کا گھر عید الفطر کے دن خوشیوں سے محروم نہ رہے، اس لیے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھ لیا۔ اب ہم سمجھیں کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے۔ ہم میں تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صدقہ فطر نکالیں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو لیں گے۔ تو جن لوگوں کو دینا ہے، جن لوگوں پر واجب ہے، ان کو ہم سمجھیں۔
تو سب سے پہلے احناف کے نزدیک صدقہ فطر واجب ہے ہر اس شخص پر، اس کی ذات پر اور اس کے بچوں اور بیوی کی طرف سے واجب ہے نکالنا جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ سب سے سیدھی بات، جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے احناف کے نزدیک صدقہ فطر اس پر واجب ہے۔ اور ایک اصول احناف کے نزدیک، جس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہ ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہ ہو، لیکن اس کے پاس اتنی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، جیسے اس کے گھر میں اتنا فرنیچر ہے، جیسے اس کے پاس مثال کے طور پر زکوٰۃ تو اس کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایسی چیزیں ہیں جو نصاب کے بقدر پہنچتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے یہ مسئلہ سنا ہے کہ اگر کوئی اپنا رہتا گھر ہوتے ہوئے ایک گھر اور لے اور نیت اس کی یہ ہو کہ کرائے پہ چلاؤں گا، انویسٹمنٹ کی نیت نہ ہو کہ اس کو بیچوں گا نفع کماؤں گا، بلکہ کرائے پہ چلانے کی اس کی نیت ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن جو اس سے ارننگ ہوگی، جو اس سے بھاڑا آئے گا، رینٹ آئے گا اور وہ بچتا ہے، اس پہ سال گزرتا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، یہ ہم نے سنا ہے۔ تو زکوٰۃ تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے، اس کے رہتے گھر کے علاوہ اس نے رینٹ کی نیت سے ایک اور گھر لیا ہے، تو نصاب کے بقدر اس کے پاس جو جس مال میں زکوٰۃ واجب نہیں اتنا مال ہو تب بھی اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، اگرچہ زکوٰۃ اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ یہ احناف کا مسلک۔ شوافی کے نزدیک زکوٰۃ واجب ہو یا نہ ہو، عید کے دن اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، بیوی بچوں کے خرچ ہے، عید کے دن کے جو خرچ ہے، مصارف ہے، وہ تمام چیزیں کرنے کے بعد اگر اس کے پاس اتنا مال بچتا ہے کہ وہ صدقہ فطر دے سکتا ہے تو اس کو بھی صدقہ فطر دینا چاہیے، پھر وہ چاہے زکوٰۃ دینے کے لائق ہو یا نہ ہو، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے پاس عید کے مصارف سے، عید کے دن کے مصارف سے زیادہ مال بچتا ہے تو اس کے لیے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ تو یہ سمجھ میں آ گئی ہم کو۔ اب اس کے علاوہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں، جو غریب ہے، جن کے پاس جو عید کے دن کے بھی اخراجات نہیں ہیں، یا پھر مستحق ہے زکوٰۃ کے۔ میں نے 8 مصارف بتائے قرآن مجید سے کہ فقیر، مسکین اور جتنے بھی ہیں ان کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کس کی طرف سے صدقہ فطر نکالیں گے؟ تو جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے وہ اپنی طرف سے صدقہ فطر نکالے گا، دوسرا اپنی بیوی کی طرف سے نکالے گا، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے نکالے گا، اور جتنے لوگ اس کے ذمے ہیں، جیسے بعض بوڑھے ماں باپ ہیں، ماں باپ کی کوئی ارننگ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس کے ذمے ہے وہ، ان کی طرف سے بھی نکالے گا۔ چھوٹے بھائی بہن ہیں، چھوٹے بھائی بہن ہیں نابالغ، ان کی طرف سے نکالے گا۔ تو یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری اس کی ہے۔ اسی طرح بعض شخص ایسے ہوتے ہیں جن کے بچے کماتے دھماتے ہیں، وہ بھی خود کماتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں سے، جیسے بچپن میں ان کی نکالا کرتے تھے، ابھی بھی نکالنا چاہتے ہیں، تو ان کو بچوں کی اجازت سے یا بچوں کو اطلاع دے کے نکالنا پڑے گی۔ اسی طرح چھوٹے بھائی بہن کی نکالتا تھا، وہ بڑے ہو گئے، ان کی بھی نکالنا ہے تو ان کو اطلاع دینی ہوگی، بھائی آپ کی طرف سے میں صدقہ فطر نکال رہا ہوں۔ تو جن کی طرف سے اپنے خونی رشتے میں سے وہ صدقہ فطر نکالنا چاہتا ہے اور وہ اس کے ذمے نہیں ہے تو نکال سکتا ہے، لیکن ان کو اطلاع دے کے ان کی اجازت سے نکالنا ہوگا۔ تو یہ ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اولاد تو بالغ ہے کسی کی، لیکن وہ مجنون ہے، مطلب دماغ کام نہیں کرتا اس کا، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ اتنے لوگوں کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا ہے۔ کتنا نکالنا ہے؟ تو احناف کے نزدیک اگر کھجور اور منقے کے حساب سے نکال رہا ہے تو 3 کلو 150 گرام کھجور اور منقہ اس کے حساب سے اور اس کے نصاب سے نکال رہا ہے تو 3 کلو 150 گرام یا تو کھجور نکالیں یا تو منقہ نکالیں یا تو اس کی قیمت نکالیں۔ مثال کے طور پر 200 روپے کلو والا کھجور ہم کھاتے ہیں تو 3 کلو 150 گرام کی تقریباً 700 روپے قیمت ہوتی ہے۔ تو اصل میں بعض لوگ سوچتے ہیں نا کہ خالی گیہوں کے حساب سے ہی نکالنا ہے، خالی جو کے حساب سے ہی نکالنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم جو ہے جتنا زیادہ نکالیں گے اور جتنی قیمتی چیز کی طرف سے نکالیں گے اتنا غریبوں کا کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال اگر کھجور اور منقے کے حساب سے نکالنا چاہتا ہے تو لگ بھگ جو ہے 600-700 روپے اس کی قیمت ایک کی طرف سے بنتی ہے۔ گیہوں کے حساب سے نکالنا چاہتا ہے تو مثال کے طور پر ہم 40 روپے کلو والا گیہوں کھاتے ہیں یا 50 روپے 40 روپے کلو والا چاول استعمال کرتے ہیں، تو اس کی جو مقدار ہوگی وہ احناف کے نزدیک 1.25 کلو سے 2 کلو کے بیچ میں ملتی ہے باتیں، لیکن احتیاطاً اگر کوئی 2.5 کلو نکالے تو بہت اچھا ہے، 2.5 کلو نکالے تو بہت اچھا ہے۔ 40 روپے اگر کلو کے حساب سے گیہوں کھاتا ہے تو 100 روپے ہو گئے 2.5 کلو کی، تو چاہے وہ اناج نکالے چاہے اس کی قیمت نکالیں، تو احتیاطاً 2.5 کلو اناج نکالا جائے یا اس کی قیمت نکالی جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ شوافی کے نزدیک بھی یہی ہے کہ 2 کلو 100 گرام، یعنی یہ بھی احتیاطاً 2.5 کلو نکال دے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ تو سب کے لیے ایک مسئلہ سمجھ لیں، 2.5 کلو نکال لیں یا 2.5 کلو کی قیمت نکال لیں۔ اب ہم جو چاول، جو گیہوں، جو اناج، جو کھجور استعمال کرتے ہیں، اگر اس سے اچھا والا نکالنا چاہے تو نکال سکتے ہیں، لیکن اس سے کم والا نہیں نکالنا۔ ہم مثال کے طور پہ 70 روپے کلو والا کھاتے ہیں اور 40 والا نکال رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ جو تم کھاتے ہو حدیث میں آیا وہی مقدار تو طے ہے، وہی کوالٹی کا ہم کو نکالنا ہے۔
تو سمجھ میں آ گیا کتنا نکالنا ہے، آسان سا مسئلہ ہے، ہم اتنا نکالیں گے۔ اب کب نکالنا ہے، صدقہ فطر کا ٹائمنگ کیا ہے، کب نکالنا ہے؟ تو اس کے 5 وقت بتاتے ہیں۔ کتنے بتاتے ہیں؟ 5 وقت۔ سب سے پہلے وقت جواز، یعنی جائز کب ہے نکالنا؟ پورے رمضان میں پہلے روزے سے لے کے آخری روزے تک نکال سکتے ہیں، جائز ہے یہ۔ پہلے روزے سے پہلا روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ کبھی بھی نکال سکتے ہیں رمضان میں، یہ جائز ہے۔ دوسرا افضلیت کا وقت، کہ افضل کب ہے نکالنا؟ تو افضل جو ہے وہ نکالنا کب ہے؟ افضل ہے عید کی نماز کے لیے جاتے وقت، یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن اگر ہم کو مستحق نہیں ملیں گے عید کی نماز کے لیے جاتے وقت تو بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی نکال دیں، بہتر یہ ہے پہلے نکال، کیونکہ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ یہ جو سامنے مانگنے والے آتے ہیں عید کے دن، اس میں اکثر غیر مسلم رہتے ہیں، غیر مسلم کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ اب یہاں وہاں دیکھتے ہیں کہ کس کو دینا تو وہی لوگ دکھتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں، تو صدقہ فطر یہ پھر قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا عید کے دن اگر ہم کو کنفرم معلوم ہے۔ اچھا، دوسری حکمت اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اس زمانے کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو چکیاں وغیرہ ہوتی تھی وہ گھر میں ہوا کرتی تھی، ہاتھ سے پیستے تھے وہ، تو بیچاروں کو وہی مجبوری تھی ان کی، تو عید کے دن ان کو ملتا تھا، پھر وہ پیستے تھے اور پھر ہوتا تھا۔ اگر آج ہم اس طرح کریں تو کب پیسیں گے اور کب کھائیں گے؟ ہاں، تو بہرحال افضل تو یہی ہے کہ عید کے دن عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے نکالے، لیکن موقع محل کو دیکھ کر کہ اصل ضرورت لوگوں کی کب پوری ہو سکتی ہے تو عید کے 1 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ اب تیسری چیز ہے وقت کراہت، یعنی صدقہ فطر تو دینا ہے لیکن اس کا وقت مکروہ ہو جائے گا، وہ ہے عید کی نماز کے بعد تک تاخیر کرنا۔ ایک آدمی نے اپنی سستی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے عید کی نماز ہونے کے بعد بھی صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو یہ عمل اس کا مکروہ ہے، لیکن صدقہ فطر تو اس کو دینا پڑے گا۔ یہ جو اس نے ڈیلے کیا، لیٹ کیا، یہ کام اس کا مکروہ ہے، لیکن صدقہ فطر تو اس کو دینا ہی ہے۔ اسی طرح ایک ہے وقت حرمت، اتنی دیر تک تاخیر کرنا حرام ہے کہ عید کا دن گزر جائے، مغرب کی نماز ہو جائے عید کی اور ابھی تک اس کا صدقہ فطر نہیں نکلا، تو یہ وقت حرمت ہے، لیکن دینا تو بہرحال اس کو واجب ہے ہی۔ تو یہ چیزیں ہیں، جواز بھی ہم نے سمجھ لیا، افضل وقت بھی سمجھ لیا، کراہت والا وقت بھی سمجھ لیا، اور وقت حرمت بھی ہم کو سمجھ میں آ گیا۔ اب یہ بھی ہم سن چکے ہیں کہ کس کو دینا ہے۔ اچھا، ایک بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں اور دل میں ایک سوال آتا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے کیا یہ صرف روزے داروں ہی کی طرف سے دینا چاہیے؟ اگر پہلی بات تو بغیر عذر کے روزہ تو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کسی عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر ہی کے روزہ چھوڑ دیا تو ایسا نہیں کہ وہ صدقہ فطر سے بری ہو گیا، صدقہ فطر اس کی طرف سے بھی دینا ہے جس نے روزہ نہیں رکھا، بلکہ دودھ پیتا بچہ، یہ تو روزہ رکھنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کا، اس کی طرف سے دینا ہے۔ اسی طرح جو بچہ عید کی رات میں پیدا ہوا، احناف کے نزدیک صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا، تو اس کے طرف سے بھی صدقہ فطر دینا ہے۔ تو صدقہ فطر کا تعلق روزہ رکھنے اور نہ رکھنے سے نہیں ہے، ہر ایک کی طرف سے ہم کو صدقہ فطر دینا ہے اگر ہمارے اوپر صدقہ فطر واجب ہے تو یہ مکمل تفصیل ہوئی۔ اگر کسی کے ذہن میں، کسی کے دل میں کوئی سوال ہے صدقہ فطر سے متعلق، یہ ہمارے مسائل کے علاوہ، تو آ کر پوچھ سکتا ہے۔ تو میری یہی رائے ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ فطر نکالیں اور ایسی بستیوں کے اندر پہنچائیں، جیسے ہمارے آس پڑوس میں ایسی بستیاں ہیں، بھاسکر نگر، واگوبا نگر، پھولے نگر، یہاں پر واقعی ایسے غریب لوگ ہیں، اگر ہم نے ان تک نہیں پہنچایا، دیکھو خوشیاں دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بظاہر اللہ ہم کو ذریعہ بناتا ہے، تو ایسے کئی گھر ملیں گے آپ کو جن گھروں میں اگر ہم نے نہیں پہنچایا تو عید کی خوشی میسر نہ ہوگی ان لوگوں کو، اور اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اب اس علاقے کے اندر عیسائی مشنریاں ایسا کام کرتی ہیں کہ وہ لوگ عید کے دن بھی آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے کھانا کھلاتے ہوئے، تو پھر کیا ہوتا ہے دوستو، پھر ہم روتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ کیسی باطل محنت کر رہا ہے، لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، عیسائی بن رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا بن رہے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا جو ہے اس سے تعلق ہے کہ ہم اگر غریبوں پر توجہ دیں گے، اپنی زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ اور اس کے علاوہ ہمارا اچھا مال ان کے اوپر لگائیں گے تو پھر یہ واقعات ہمارے سامنے نہیں آئیں گے، کیونکہ جو ارتداد ہے یعنی اسلام کو جو لوگ چھوڑتے ہیں اس کی 2 وجہ ہوتی ہیں۔ کتنی وجہ ہوتی ہیں؟ 2 وجہ۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے علاقوں کے اندر لوگوں کا علم نہیں ہوتا، جہالت ہوتی ہے، جہالت کی وجہ سے لوگ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری وجہ غربت ہوتی ہے۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ غربت ہوتی ہے کہ غریبی، بھوک ایسا آدمی کو مجبور کر دیتی ہے کہ اس کو پھر دین، دھرم، اسلام کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ اس غریبی کی وجہ سے جو لوگ ان کا ہاتھ تھامے، جو لوگ ان کی مدد کرے، ان کے دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور دوستو غریبوں کے لیے جو سب سے اچھا نظم ہے وہ اسلام کے پاس ہے۔ اتنا اچھا نظم جیسے زکوٰۃ کے بیان میں ہم نے سنا ہے کہ اگر کوئی مالدار اور امت کے تمام مالدار اپنی زکوٰۃ صحیح نکالنے والے بن جائے اور صحیح جگہوں پر پہنچانے والے بن جائیں تو غربت ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائیں گی۔ ایسے زمانے گزرے ہیں دوستو جب لوگوں نے صحیح زکوٰۃ دی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ زکوٰۃ اور صدقہ اتنا دیا جائے گا کہ لینے والے نہیں رہیں گے،
لینے والا نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی پیشن گوئی دی تھی کہ ایک آدمی صدقہ لے کر نکلے گا لوگوں کو دینے کے لیے، اور اس کی حالت ایسی ہو جائیں گی سفر کی وجہ سے کہ لوگ سمجھیں گے شاید یہ صدقہ لینے آیا ہے۔ وہ جب لوگوں کے دروازے پہ پہنچے گا، اس کے دل کی تمنا یہ ہوگی کہ میں صدقہ دینے آیا ہوں، لوگ اس کے ہاتھ میں پیسے ٹکائیں گے، بولے لے صدقہ، اور میں غریب نہیں ہوں، میں دینے آیا ہوں۔ تو ایسی حالت، ایسی زمانہ لوگوں نے دیکھا ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، خلفاء کے زمانے کے اندر۔ تو ہم اس بات کی فکر کریں گے دوستو، تو یہ جو مسائل ہے، جو ارتداد کا مسئلہ ہے، خود بخود انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کر، اللہ کا حق سمجھ کر، غریب یتیموں کا حق سمجھ کر یہ چیزوں کو نکالیں۔ اور ایک بات، زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، یہ تو اپنی جگہ پر ہمارے اوپر اللہ نے واجب کیا ہی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان فی المال حق سوی الزکوٰۃ، کہ مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ان کا اچھا مال لگنا چاہیے وہاں پر بھی زکوٰۃ کی نیت کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے خونی رشتے ہیں، ہمارے ایک جن نے تو مسئلہ یہ پوچھا، ٹھیک ہے مسئلہ تو پوچھنا چاہیے، لیکن اس نے یہ پوچھا کہ ابا اور امی کو زکوٰۃ دے سکتے کیا؟ مطلب وہاں بھی زکوٰۃ ہی چپکانے گئے، اچھا مال لگے ہی نہیں۔ اللہ معاف کرے دوستو، ہم ہر جگہ پر جو زکوٰۃ اور فطرے کے سے کام لینے والے آج بن گئے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارا جو لگنا ہے وہ پیسہ بھی بچ جائے اور زکوٰۃ وغیرہ ادا ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے مال کے اندر زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ کے علاوہ بھی کچھ حقوق رکھے ہیں، تو اپنے اچھے مال سے بھی مدد کریں۔ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جن میں مال خرچ کرنا اپنا اچھا زکوٰۃ اور صدقے سے بھی زیادہ ثواب دلاتا ہے، زکوٰۃ اور صدقے سے بھی آپ کا زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی نیت اور آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ خونی رشتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، وہاں پر ہم اچھا اپنا مال بھی خرچ کریں۔ بعض لوگ کچھ جگہوں سے پیسہ خرچ کرنے سے رک جاتے ہیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ بولے ہم نے زکوٰۃ تو دے دی، ابھی کیسا خرچہ کریں گے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہم نے حدیث میں سنا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ تو اس سے مراد خالی صدقہ زکوٰۃ نہیں کہ خرچ کر صدقہ زکوٰۃ، اپنے اچھے مال میں سے روزانہ خرچ کر۔ حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حاتم طائی کو ہم یاد کرتے ہیں، ہم میں سے بعض لوگ بچے وغیرہ یاد کرتے ہیں، وہ ایک سیاح کے حساب سے یاد کرتے ہیں کہ اس نے سفر کیا، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں پیش آئی، لیکن اصل میں حاتم طائی بڑا سخی آدمی تھا۔ اس کے سخاوت کے قصے عربوں میں بڑے مشہور ہیں۔ جب مسلمانوں نے، جب حاتم طائی نہیں تھا، دنیا سے جا چکا تھا، یہ غیر مسلم تھا، تو ایک جنگ ایسی ہوئی جس میں حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، حاتم طائی کی بیٹی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قید سے آزادی دی، ان کو سامان سفر دیا، اس وجہ سے کہ ان کے باپ سخی تھے، حالانکہ غیر مسلم تھے۔ پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا ہے، ان کے بھائی عدی ابن حاتم، حاتم طائی کے بیٹے، یہ بھاگ چکے تھے وہاں سے، وہ شہزادے تھے وہاں کے، وہ بھاگ چکے تھے۔ تو ان کی بہن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اپنے بھائی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ پھر عدی ابن حاتم نے اللہ کے نبی کو دیکھا، ایمان قبول کیا بھائی بہن نے۔ تو حاتم طائی اتنا سخی تھا، اس کے واقعے انشاءاللہ کسی موقع پہ سناؤں گا، جس کی برکت سے ان کے بیٹے اور بیٹیوں کو ایمان ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی۔ تو اگر ہم آج سخاوت کرتے ہیں اور آج ہم اپنا ہاتھ کھلا رکھتے ہیں، صحیح جگہ پر اپنا مال لگاتے ہیں، تو یہ اس کے اثرات ہم کو انشاءاللہ اپنی نسلوں میں دیکھنے ملیں گے۔ شاید ہم دیکھنے نہ رہے، لیکن ہمارے نسلیں دوستوں دینی اور دنیاوی اعتبار سے بہت آگے ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ۔